السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کہانی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ چلیں اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام اسلم ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، قریب 8 یا 9 سال کا۔ اس وقت ہم اسنول، جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، تو میری فیملی کرائے میں رہا کرتی تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ایک امرود کا پیڑ ہوا کرتا تھا۔ چونکہ ہمارے والد محترم کافی سخت مزاج کے تھے، اس لیے ہم اکثر ان سے چھپ کر امرود توڑتے تھے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو پھر ہماری پٹائی پکی تھی۔ چونکہ امرود کا پیڑ چھت سے قریب ہوتا تھا تو میں اکثر رات میں امرود توڑتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لائٹ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، امرود پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ مگر میں جیسے ہی پیڑ کے قریب پہنچا، مجھے کوئی سفید لباس پہنے کوئی امرود کی ڈالی زور زور سے ہلا رہا تھا، جیسے نیچے کوئی امرود گرنے کا منتظر ہو۔ عموماً میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں چپ چاپ نیچے چلا آیا۔ نیچے آنے کے بعد رات بھر مجھے بخار ہو گیا اور ہر روز خواب میں ایک آدمی مجھے امرود کی ٹوکری دے رہا ہوتا تھا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ بخار کبھی رہتا کبھی چلا جاتا۔ میرے والد محترم عالم ہیں، ہمارے گھر میں بے شمار کتابیں ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ خیر، میں نے خواب کا ذکر اپنی والدہ محترم سے کیا۔ پہلے تو وہ میرے خواب کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر میری حالت دیکھنے کے بعد ابو کو ساری باتیں بتا دیں۔ پھر جمعرات کو ایک نیوی بلو رنگ کا دھاگا منگوایا اور میرے سر سے لے کر پیر تک ناپ لیا اور پتہ نہیں کتنی بار اس کا طے بنایا۔ پھر اس پر کوئی دعا پڑھی اور پھر مجھے ہاتھ میں اس دھاگے کو رکھنے کا حکم دیا، وہ بھی ہاتھ بند کر کے۔ پھر میرا دوبارہ ناپ لیا تو دھاگا چھوٹا ہو گیا۔ ابو نے غصے میں پوچھا تو میں نے ڈر کر امرود والی بات ابو کو بتا دی۔ ابو نے بنا کچھ بولے 1 ہفتے کے بعد گھر خالی کر دیا اور ہم لوگ نئے گھر میں آ گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی گھر کرائے پر لیے اس میں امرود کا پیڑ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جیسے ہی ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد مجھے ایسا خواب کبھی نہیں آیا۔